وہ 2 اور 3 دسمبر 1984 کی درمیانی رات تھی جب بھوپال پر قیامت ٹوٹی تھی۔ اس کے نتیجے میں کئی ہزار لوگ تو نیند میں ہی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ کل اموات کی تعداد بعد میں 25,000 تک پہنچ گئی تھی۔ ٹیکسن اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج سے تقریباً 38 سال پہلے بھوپال کے شہر میں دنیا کا سب سے بڑا صنعتی حادثہ ہوا تھا، جب ایک امریکی ملٹی نیشنل کمپنی کے لوکل پلانٹ سے زہریلی گیس کے اخراج کے باعث ہزاروں لوگ جاں بحق ہوئے تھے اور لاکھوں لوگ مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ امراض آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہوئے۔ زہریلی گیس کے اثرات کی وجہ سے کل اموات کی تعداد بعد میں 25,000 تک پہنچ گئی تھی۔ آج 3 دہائیوں سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی یونین کاربائڈ فیکٹری کا دیا ہوا زخم آج بھی تازہ ہے، خاص طور پر ان ہزاروں متاثرین کے لیے جن کی زندگی اس حادثے نے مکمل طور پر بدل دی۔ پلانٹ میں لیکیج کے سبب تقریباً 40 ٹن زہریلی گیس فضا میں پھیل گئی تھی۔ اتنی موتیں ہوئی تھی کہ ایک ایک قبر میں درجنوں لوگ دفن کیے گئے تھے۔ شمشان کئی دنوں تک مستقل جلتے رہے، کتنی ہی عورتوں کی شناخت نہ ہو سکی اور ان کی آخری رسوم لباس اور پہناوے کے اندازے سے کی گئی تھی۔ ڈاکٹروں کا عالم تو یہ تھا کہ ان کو زہر کا اینٹی ڈوٹ یا صحیح علاج ہی نہیں معلوم تھا۔ ہزاروں لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت دنوں تک ٹرینیں شہروں سے گزرتی تھی تو لوگ کمپارٹمنٹس کا دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ ایک عجیب ہیبت تھی۔ بعد میں بھی شہر کو سنبھلنے میں کئی سال لگ گئے تھے۔ شروعاتی طور پر لوگوں کو سانس اور پھیپھڑے کی بیماریاں ہوئی یا بینائی متاثر ہوئی، مگر دھیرے دھیرے اس کے مکمل اثرات سامنے آنے لگے۔ گیس متاثرین مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے، جیسے گردے کی تکلیف اور کینسر۔ زنانہ امراض کی شرح بھی بے حد بڑھ گئی تھی۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ اتنے بڑے صنعتی حادثے کے باوجود متاثرین کے علاج پر کوئی خصوصی توجہ نہیں دی گئی، حتیٰ کہ ایک قاعدے کا لائن آف ٹریٹمنٹ بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلط علاج اور صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے متاثرین کا حال بد سے بدتر ہوتا گیا۔ گیس ٹریجڈی کے بعد بھوپال میں جو مسائل پیدا ہوئے ان کا سدباب کرنے میں حکومتیں ناکام ثابت ہوئیں۔ ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن ان کے لواحقین کو مناسب معاوضہ نہیں ملا۔ وہ خواتین جو اس حادثے میں بیوہ ہوئیں ان کے لیے کوئی باقاعدہ پلان نہیں بنا، اور جو نام نہاد ماہانہ پینشن ان کو دی گئی وہ بھی اب اتنی قلیل تھی کہ اس میں ان کا خرچ پورا ہونا ناممکن تھا۔ متاثرین کو جس طرح کا علاج درکار تھا وہ نہیں ملا۔ سرکاری ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ملتی تھی اور مہنگی دوائیں خریدنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ یہ حالات آج بھی بددستور ہیں۔ ایک طرف ہیلتھ کا انفراسٹرکچر نہیں تیار ہو سکا تو دوسری طرف انتہا یہ ہوئی کہ اس سانحے کے بعد متاثرین کی باز آبادکاری اور ان کے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ پھیپھڑوں کے عارضے کی وجہ سے گیس متاثرین کے لیے جسمانی محنت کا کام کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان گنت لوگ بے روزگار ہو گئے۔ 1989 میں حکومت ہند اور یونین کاربائڈ کے درمیان ہوئے سمجھوتے کے بعد جو رقم ملی اس سے معاوضہ تقسیم ہوا اور بھوپال میں ہسپتال بنے۔ گیس متاثرین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیمیں کہتی ہیں کہ یہ سمجھوتا ایسا تھا جس میں متاثرین کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ جو ہسپتال تعمیر ہوئے ان میں سے کئی ایسے ہیں جو بند ہونے کی حالت میں ہیں یا صرف بنیادی علاج دے رہے ہیں، وہ ٹریٹمنٹ نہیں جو سنگین بیماریوں میں مبتلا گیس متاثرین کو درکار ہے۔ بھوپال گیس ٹریجڈی کے بہت سے پہلو ہیں۔ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے والے اس حادثے کے بعد آج بھی ہزاروں لوگ یونین کاربائڈ پلانٹ کے زہر کا شکار ہیں۔ سینکڑوں ٹن زہریلا کچرا جو کاربائڈ فیکٹری کے کیمپس میں موجود ہے اسے ابھی بھی نہیں ہٹایا گیا اور
اور ہر سال بارش کے بعد یہ زمین میں جذب ہوتا رہا۔ اس کی وجہ سے پلانٹ کے آس پاس کئی بستیوں میں انڈر گراؤنڈ واٹر میں اس کی آمیزش ہو گئی۔ اس کے علاوہ گیس متاثرین کی ایک بہت بڑی امید سپر اسپیشلٹی بھوپال میموریل ہسپتال سے تھی، مگر قیام کے کچھ عرصے بعد ہی یہ ہسپتال علاج سے زیادہ تنازعات کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی کمی اور محکمہ جاتی مسائل کے علاوہ شہر کے جن پرائیویٹ ہسپتالوں کو اس کی وجہ سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، انہوں نے مختلف حربے آزمائے تاکہ ہسپتال مسائل میں گرا رہے۔ ایک اور بے حد شرمناک پہلو یہ ہے کہ گیس متاثرین پر بغیر اجازت کے ڈرگ ٹرائل کیے گئے اور یہ لوگ سنگین امراض جھیل رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تختہ مشق بنایا گیا۔ ناانصافی کا اندازہ تو اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گیس ٹریجڈی کے بعد جو مجرمانہ کیس چلا اس میں کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی، جبکہ حفاظتی معیارات کو جان بوجھ کر کم کرنے کی وجہ سے گیس لیک ہوئی تھی۔ سیاسی رہنماؤں نے بھی گیس ٹریجڈی پر حیرت انگیز کردار ادا کیا۔ بڑی پارٹیوں کے لیڈران یونین کاربائڈ اور ڈاؤ کیمیکل کی پیروی کرتے رہے اور ان کی پارٹیاں مقامی لیول پر گیس متاثرین کے مسائل کو اپنے انتخابی منشور میں جگہ دینے سے بچتی رہیں۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ چرنوبل کے حادثے میں 56 لوگ مارے گئے تھے اور اس نے پوری دنیا کی توجہ کھینچ لی تھی۔ اس کے مقابلے بھوپال گیس ٹریجڈی میں تقریباً 25,000 جانیں گئی اور پوری دنیا پر اثر ہوا۔ اس پر ملک میں لیڈرشپ کا رویہ دیانتدار نہیں رہا۔ زخم تازہ ہے، خاص طور پر ان ہزاروں متاثرین کے لیے جن کی زندگی اس حادثے نے مکمل طور پر بدل دی۔